تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھائی گورے اتنے ذہین، جیپنیز اتنی ترقی یافتہ قومیں، فرانسیسی اتنے ٹائٹ لوگ ہیں، وہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ ان میں ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو اگر داڑھی رکھنا اور جناب نماز کی پابندی کرنا، روزے کی پابندی کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، رشتہ داری جوڑنا، نسل بولو نا بھائی بڑھانا، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا، ہر وقت کیلکولیشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے نہ رہنا. اسلام تو یہ کہتا ہے نا ہر وقت جمع ہی نہیں کرتے رہو. اور بہت سارے جو شریعت کے احکام ہیں. تو اگر یہ اتنے اہم ہوتے، آخرت پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا. ہمارے ہاں بچہ جب بولنا سیکھتا ہے سب سے پہلے ہم اسے کیا سکھاتے ہیں؟ کلمہ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے صحت اتنی ضروری نہیں ہے، پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کلمہ ضروری ہے. تبھی بچے کو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ کلمہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر اتنی اہم ہیں تو جو اس دنیا کے ذہین لوگ ہیں وہ ہم سے اس میں 2 ہاتھ آگے ہونے چاہیے، لیکن اس میں ہم سے وہ 20 ہاتھ پیچھے ہیں. چلو برابر بھی ہوتے. بھائی کیا ہو گیا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو وہ ہم سے کیا ہے؟ آگے ہونے کے بجائے پیچھے. بلکہ پیچھے بھی نہیں ہے، پیچھے کا مطلب ہے پیچھے مگر آ اسی طرف رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. ان کی سمت ہی وہاں کیا ہے؟ الٹ. وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو. مذہب کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکال دیا، مسترد کر دیا. اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ، بلکہ اس کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کی جو ذہین قوم ہر اہم کام کر رہی ہو، کیا خیال ہے؟ یہ کام اگر نہیں کر رہی بلکہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ اہم ہے نہیں. یہ مولویوں نے اہم بنا دیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، جو وہ یہی کہتے ہیں نا مذہب، یہ سب مولویوں کی کیا ہے؟ دکانیں چمکانے کے لیے. مذہبی لوگوں نے دکانیں چمکانے کے لیے کیا ہوا ہے. تو یاد رکھو، ادھر بیٹا چوپ. تو یاد رکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کو اس سیٹ پر اشکال ہوا تھا کہ جس کی لیفٹ جیب میں 10 روپے پڑے ہوئے تھے، وہ نکال کے کوئی لے کے جا رہا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے، اور ڈالر نکال کے لے جا رہا ہے تو اس کو غصہ نہیں آ رہا. اس سے آپ نے یہ استدلال کر لیا کہ ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ استدلال صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بھائی اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. باقی یہ سیٹ اس کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اس کی ویلیو تو زیادہ ہے مگر اس کو اس ویلیو کا علم نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے پاس ویلیو بتانے والا آیا ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کو کبھی کسی سنار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جس نے تانبے اور سونے کا اس کو فرق بتایا ہو. ہمارے ایک جاننے والا ہے کباڑ، وہ اتنا ماہر ہے کہ اس کے پاس جب ریڈی والے لاتے ہیں نا لوہا پھینکتے ہیں، ہاتھ لگا کے بتاتا ہے یہ پیتل ہے، یہ کاپر ہے، یہ تانبا ہے، یہ اسٹیل ہے، یہ ہاتھ بلکہ دیکھنے سے بتا دیتا ہے یہ کیا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور ایک عام آدمی گھنٹوں گھنٹوں اس پہ کیا کرتا رہے گا؟ ریسرچ کرتا رہے گا. تو اس کو تجربہ ہے، اس کو پتا ہے. تو یاد رکھو قرآن میں جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اگر ہم نبی نہیں بھیجتے تو یہ کیا کس میں پڑے رہتے؟ غفلت میں. انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے، جہنم کتنی بھیانک چیز ہے، اعمال جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے، اور برائیاں اور گناہ کی کیا، برائیوں سے بچنے کی کیا ویلیو ہے. یہ ویلیو ان کو پتہ ہی نہ چلتی اور یہ کس میں پڑے رہتے؟ غفلت میں. حالانکہ وہ غفلت میں نہیں تھے عرب، وہ اپنی رشتہ داری میں اور دنیا میں بہت بہت ہوشیار تھے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. تو ڈرانے والا جس کے پاس آتا ہے اور یہ پھر عقل استعمال کرتا ہے، اس ڈرانے والی کی بات کو سنتا ہے، پھر اسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر ڈرانے والا آیا ہی نہیں، یا آیا مگر لو کننا نسمع او نعقل، کہ سنتے یا عقل سے کام لیتے، یہ بھی نہیں کیا، تو پھر اس کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت، بولو بھائی، ہوگی نہیں اہمیت. جب اہمیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس قوم سے یہ استدلال کرنا کہ یہ کیوں نہیں اس طرف جا رہے، بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر نعمت دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ہنر ہے تو باقی ساری چیزیں بھی
اس کے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے محلے میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں میں, آپ کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا, بلکہ گاؤں کی مثال دیتا ہوں جنہوں نے نہ کبھی ڈاکٹر دیکھا, نہ کبھی انجینئر دیکھا, نہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا پلمبر دیکھا, نہ کوئی کبھی انہوں نے اچھا مستری دیکھا. اب ان کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ گیا, جو نزلے کا مریض جا رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے, کوئی دوا دے رہا ہے, نزلے کا مریض ٹھیک ہو گیا, کسی کو بہت تیز بخار ہے اس نے گولی کھلائی, بخار کا مریض ٹھیک ہو گیا. بھائی جو بھی جا رہا ہے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے. اب وہ گنوار دیہاتی لوگ کہنے لگے یار اس کو تو اللہ نے کیا دیے, بڑے ہی کمالات. لہذا اب کسی کی بائک پنچر ہو, بائک تو نہیں ہوگی ان کے پاس. اب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل کام ہو گیا, سمجھ لو بائک کسی نے گفٹ دے دی تھی ان کو, بائک پنچر ہو گئی, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جیسے آپ وسیم بھائی کی ٹی بی کو درست کر سکتے ہیں تو میری بائک کا پنچر کیوں درست نہیں کر سکتے آپ, ہے بھائی. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا مشکل کام تھا, ہمارے محلے میں ایک اتنا پرانا مریض 20 سال سے ٹی بی کا مریض تھا, اس کے پھیپھڑے آپ نے صحیح کر دیے اور اس میں ہوا بھر رہی ہے, اب سانس لے رہے تو ہوا کیا ہو رہی اس میں جا رہی ہے. تو یہ ٹائر یہ تو اس سے آسان چیز ہے, اس کے پھیپھڑوں میں ہوا کیوں نہیں بھر سکتے آپ, کیا ہو گیا بھائی. تو یہ گاؤں والوں کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر بولے گا بھائی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اگرچہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے لیکن اتنا مشکل کام تم نے کر دیا, تم ایک پنچر نہیں لگا سکتے, ایک غلیل نہیں بنا سکتے, ہے بھائی. وہ کہے گا بھائی بہت اس سے بھی زیادہ مشکل کام کر سکتا ہوں میں, لیکن اس فیلڈ سے متعلق جو میری فیلڈ ہے جس میں میں نے علم حاصل کیا ہے, جو میری فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں مجھے بنٹے کھیلنا بھی نہیں آتے, صحیح ہے نا, غلیل بلانا بھی نہیں آتی, آسان سے آسان یعنی آسان سے آسان کام نہیں آتا, تو یہ کہاں سے آئے گا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا, اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میکینک آ گیا, یہ کوئی سول انجینئر آ گیا, اس نے خوبصورت بلڈنگ بنا دی, وہ جناب بہت اونچی 30 منزلہ بلڈنگ بنا دی, بڑی خوبصورت اس نے, اور ہر طرف سے بہترین. اب گاؤں کے لوگ بڑے متاثر ہو, یار یہ آدمی کو اللہ نے کیسے کمال دیا ہے کہ اس نے سیمنٹ اور بجری کو ملا کے اتنی خوبصورت اور اتنی اونچی بلڈنگ بنا دی. تو ہمارے ہاں ایک 6 فٹ کے, یہ تو کتنی بڑی بلڈنگ آپ نے کھڑی کر دی نا, ہمارے ایک 6 فٹ کا انسان ہے, بیمار ہے, آپ اس کو بھی کچھ ایسا کریں چھینی ہتھوڑی سے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے. وہ کہ بھائی مجھے اس کا نہیں پتا بھائی, میں اس کو کیسے سیدھا کر دوں. تو آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بلڈنگ کو ریپیئر کر دیا یا نئے سرے سے بنا دی, تو تم ایک 6 فٹ کے آدمی کو یا 5.5 فٹ کے آدمی کو نہیں ٹھیک کر سکتے. تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ میری فیلڈ. ہمارے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو گورا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی وہ ہم سے آگے ہے. بھائی اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس میں آگے ہوگا, جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں. پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں, ان کے پاس تھوڑی آئے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی پیغمبر آئے تو بتائیں نا ہمیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور وہ خود معترف ہیں کہ جو آئے تھے ان کی بھی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. تو جو اس معاملے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہو, آپ اس کو اپنا روحانی باپ بناؤ, تہذیب میں اپنا امام بناؤ, تو اس میں صورت میں ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ خناس ہے, لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے. ہر آدمی گورے کو فالو کر رہا ہے, ہر آدمی, وہ پڑھے لکھے وہ اچھے, ہر چیز میں ہمیں گوروں کی مثال دی جاتی ہے.